اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں اور ویلکم ٹو گورنمنٹ ڈگری کالج حاصل پور ان آن لائن کلاسز۔ اور آج جو مجھے اسائنمنٹ دی گئی ہے وہ ہے 4th ایئر ADP کی کلاس 4th ایئر کی۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے جو میں نے سلیبس کا جو حصہ چنا ہے وہ ہے ناول۔ ناول کا ٹاپک ہمارے پاس ہے دی اولڈ مین اینڈ دا سی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دی اولڈ مین اینڈ دا سی ایک ریناؤنڈ فیمس قسم کا ناول ہے اور اس کو لکھا ہے ہیمنگ وے نے۔ اب ہیمنگ وے ایک امریکن رائٹر ہے اور اس نے کچھ اور بھی اپنی رائٹنگز کی ہیں اور ان میں سے ان کی ایک بڑی مشہور جو بک ہے وہ بھی ناول ہے، اس کا نام ہے اے فیئر ریڈ ٹو آرمز، جو MA انگلش کی سلیبس میں بھی اسلامی یونیورسٹی میں شامل ہے۔ اب میں آپ کو دی اولڈ مین اینڈ دا سی کی کچھ سٹوری بتانا چاہوں گا کہ ہیمنگ وے اس سٹوری میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اور اس سٹوری کو کیسے وہ جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے۔ اپنے لفظوں کی میں سلیکشن کرتے ہوئے I shall make my lecture very easy and understandable for those students who want to learn English from me. So again I'm telling you people, you my dear students, that I shall choose those simple words in which I can easily describe the story of the novel The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea basically it's a story of a fisherman، اور fisherman کو ہم اردو میں مچھیرا کہتے ہیں، جو مچھلیاں پکڑنے کی شعبہ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اب ہیمنگ وے اس ناول کے اندر جس پرسنالٹی کا ذکر کرتا ہے وہ ہے سینٹیاگو۔ سینٹیاگو از دا ہیرو آف دا ناول، اور ساری کی ساری سٹوری ہیمنگ وے کہ اس ہیرو سینٹیاگو اور اس کے پیپل مینولن جو ایک ینگ لڑکا ہے جو اس کا اسسٹنٹ ہے، اس کے ارد گرد ایک کوسٹ پر جس کو ہم کہتے ہیں گلف آف میکسیکو، یہ کیوبا کا شہر ہے ہوانا، اور ہوانا کے پاس ایک گلف آف میکسیکو ہے، اس کی کوسٹ پر یہ سارے کے سارے یا اس سمندر میں یہ سارے کے سارے جو یہ سینز پائے جاتے ہیں۔ اب سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ سینٹیاگو فش کو پکڑنے کے بارے میں سوچتا ہے، بالکل ایسے جیسے کہ عام فشرمین جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کے لیے اپنے پیشے کے لیے نکلتے ہیں۔ سینٹیاگو اور اس کا ینگ پیپل اس کا اسٹوڈنٹ جو اس سے فشنگ کی آرٹ سیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کس طرح بوٹ، وہ یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح بوٹ کو سمندر میں اتارنا ہے، کس طرح فش کو بیٹ لگانی ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ رسیوں کا استعمال کرنا ہے، کس طرح سے فشنگ پکڑنے والے ادر انسٹرومنٹس کا استعمال کرنا ہے، اور کس طریقے سے اپنے استاد کی، اپنے
ٹیچر کی گائیڈ لائن اسے چاہیے کہ تاکہ اگر وہ کہیں ڈیپ اوشن کے اندر بھی چلا جائے تو اس کو لہروں سے کیسے لڑنا سیکھنا ہے، یہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ اس اپنے استاد سینٹیاگو سے سیکھتے ہیں۔ یہ دونوں استاد سینٹیاگو، ٹیچر سینٹیاگو اینڈ مینولن launch their boat in the ocean. جیسے ہی یہ بوٹ سمندر میں جاتی ہے تو پہلے دن انہیں کوئی کامیابی نہیں ملتی فش کو پکڑنے کی۔ اس کام کے لیے وہ سیکنڈ ڈے ٹرائی کرتے ہیں، پھر بھی انہیں کوئی سکسیس نہیں ملتی۔ تھرڈ ڈے وہ ٹرائی کرتے ہیں، پھر بھی انہیں کوئی سکسیس نہیں ملتی۔ ایک سنگل فش بھی وہ پکڑ نہیں پاتا۔ اسی طریقے سے دن ہفتوں میں اور ہفتے ایک ماہ میں چینج ہوتے ہیں، اور پھر یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے 84 ڈیز تک چلتا ہے۔ اب نیئر اباؤٹ یہ پیریڈ 84 ڈیز کا مور دین 2 months بنتا ہے۔ اب کسی شخص کو جو اپنی ملازمت پر جائے، اپنی جاب پر جائے، اور وہ 2 months تک اسے کچھ بھی نہ ملے تو وہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہیمنگ وے کے ہیرو سینٹیاگو کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہیمنگ وے نے اپنے ہیرو کو ایک ڈٹرمنٹ ہیرو بنایا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ سینٹیاگو از اے مین آف ڈٹرمینیشن اینڈ ہی کین فائٹ اینڈ فائٹ فار مینی ڈیز فار سکسیس۔ اور یہی ہیومن لائف کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان فائٹ کرے، اور اس فائٹ کے نتیجے میں وہ سکسیس یا فیلئر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، لیکن وہ اپنی اسٹرگل کو جاری و ساری رکھے۔ تو یہی سینٹیاگو کی خوبی ہے کہ وہ ان اسپائٹ آف ہیونگ نو فش فار 84 days he fights to catch the fish. Even his pupil named Manolin's parents are disappointed with their child, and the parents advise Manolin to come back please and don't go with that unlucky person. اس unlucky person کے ساتھ نہ جاؤ۔ ایسا شخص جو قسمت جس کی خراب ہو، ایسا شخص جس پر فیٹ مہربان نہ ہو، فیٹ اس پر مرسی نہ کرے، تو ایسے شخص کے ساتھ کوئی بھی کاروبار کرنا، ایسے شخص کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا، یہ ایک مایوسی کی بات ہے۔ اس کے باوجود اس کا اسٹوڈنٹ، سینٹیاگو کا اسٹوڈنٹ مینولن اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اپنے ٹیچر کے لیے کلاتھس لے کر آتا ہے، وہ اپنے ٹیچر کے لیے فوڈ لے کر آتا ہے، وہ اپنے ٹیچر کو حوصلہ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ ون ڈے وی ول ون، ایک دن آئے گا جب ہم کامیاب ہوں گے، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ جیسا کہ ہیمنگ وے اپنے اس ناول میں ہمیں ایک میسیج دیتا ہے، یہ میں آنے والے دنوں میں جو میری ادر رپورٹ میں نسیم کے اوپر جو اسائنمنٹس ہوں گی وہ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس کا تھیم کیا ہے، ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ سینٹیاگو کا کریکٹر کی مین خوبیاں کیا ہیں، مینولن کے کریکٹر کی مین خوبیاں کیا ہیں، ان دونوں کے آپس میں ایموشنل اٹیچمنٹ کیا ہے، یا ٹائٹل کتنا جسٹیفائی کرتا ہے، یا اس ناول کا اینڈ کتنا جسٹیفائی کرتا ہے، یا آپ اسٹوڈنٹس کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو سمبلز یوز کیے گئے ہیں اس ناول کے اندر وہ کیا کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان دا کمنگ لیکچر I will describe it in detail inshallah ta'ala day by day. Now again I come to my story.
84 days تک جب سینٹیاگو کو کوئی فش نہیں ملتی، he does not lose heart and he does not want to leave this assignment. 85th day ہوتے ہیں early in the morning. اس کے ساتھ سینٹیاگو مینولین کے ساتھ، مینولین سینٹیاگو کے ساتھ اتنی اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں کہ اس بوٹ کو سی کے اندر ڈال دیتے ہیں. اور اب اس کی ہمت بھی جواب دے دی گئی ہے، اس لیے کہ اس کے پیرنٹس اس کو نہیں چاہتے کہ اس اندر پر جائے، لیکن یہ پھر بھی اپنے اس اسٹوڈنٹ کے بغیر بھی اس مدد پہ چلا جاتا ہے اور ان ایریاز میں فش کو پکڑتے پکڑتے اس کی تلاش میں ان ایریاز کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پر ڈیپ واٹر ہے. اینڈ ہی سیلز ٹورڈز دی گلف آف میکسیکو ڈیپ انٹو دا سی. اور اب تھوڑی سی امید کی کرن اس کے لیے ایک پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ ایک ویسے بھی ہم جیسے عام دریاؤں کے اندر یا سمندروں کے اندر ہم کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے فش کو پکڑنے کا، تو پھر وہ فش کو پکڑنے کے لیے جو ان کے پاس انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، جال ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹ لگا دیتے ہیں. اب بیٹ بیٹا بیسیکلی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس تمے کو کہتے ہیں، اردو میں لالچ کو کہتے ہیں. تو اس کے لیے چھوٹی فش ہوتی ہے، وہ سارڈین یہاں پر اس نے ورڈ یوز کی ہے، اس جیسی کئی اور فشز بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ جناب جی ہک کے ساتھ لگا کے ڈور کے ساتھ باندھ کے ڈوری کے ساتھ باندھ کر اس کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے. اور فش جو ہے، جو بڑی فش ہے یا چھوٹی ہے جس کو وہ پکڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میری خوراک ہے اور وہ جناب اس کو اس بندے کا شکار ہو جاتی ہے. اس طریقے سے جو فشر مین جو ہے وہ اپنی مچھلیاں پکڑتی ہیں. اب ایک ٹیونا فش ہے، وہ جو 10 پاؤنڈز کی ہوتی ہے راؤنڈ اباؤٹ، اس کو وہ پکڑنے کے لیے آخر کامیاب ہو جاتا ہے. اس فشنگ کے بعد وہ اور حوصلہ پکڑتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ فیل کرتا ہے کہ جو روپس اس نے سمندر میں ڈالی ہے یا جو روپ اس نے سمندر میں ڈالی ہے اس میں ٹائٹنس آتا ہے. یہ ایک طرح سے اشارہ ہوتا ہے کسی بھی فشر مین کے لیے کہ بیٹ کے ذریعے کوئی مچھلی جال میں آ گئی ہے یا اس کو وہ کھا رہی ہے. لیکن اس دفعہ معاملہ روٹین سے کچھ ڈفرنٹ تھا. اب جو روپ کی ٹائٹنس تھی وہ کچھ قدرے زیادہ تھی. اس نے فیل کیا کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مرسی کیا ہے، اللہ پاک نے میرے اوپر رحمت کی ہے، گاڈ ہیز اے مرسی اوور می، اور مجھے جو ہے کہیں کوئی بڑی فش جو ہے وہ مل گئی. اور اس کی یہ امید بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ جب وہ روپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے بوٹ پر، بوٹ کا سائز بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، تو اسے کافی ریزسٹنس کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ وہ 85th ڈے وہ اس کو جناب یہ اپنی طرف کھینچنا شروع کرتا ہے. اب فش کیونکہ بڑی ہوتی ہے اور اس فش کا نام ہے مارلن. یہاں لکھ دیتا ہوں، مارلن فش کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے جیسے کہ شارک ہے. اب وہ ہمت نہیں ہارتا اور وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس نے اس فش کو پکڑنا ہی پکڑنا. تو کیا ہوتا ہے، واٹ ہیپنس دیئر، کہ وہ مارلن کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے اس کے جو ہاتھ ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں اور شدید سردی میں جو سمندر میں جہاں جو ہے وہ جناب جی سمندر اپنی قوت رکھتا ہو، پانی اپنی قوت رکھتا ہو، مچھلی اپنی طرف جو ہے وہ بوٹ کو کھینچے اور پھر جو ایٹماسفیئر بھی اتنا ریزنیبل نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ
ایسے اسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے مارلن فش جو ہے وہ ون کر رہی ہے، اس کے ہاتھوں سے نہیں کر رہی ہے۔ اسی ٹسل کے اندر 86 ڈے اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب 86 ڈے کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک مارلن فش کو اپنے قریب بورڈ کے قریب لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ He succeeded in pulling the fish towards his boat, and here he fights with his instruments, for example knife, a stabber, and he kills the fish, and he succeeded finally. He is succeeded in fishing a marvelous, a great, a big fish, mutton, and that's a big success for him. So that's a big success for Santiago, who is a symbol of determination, who is a symbol of success, and who is a symbol of struggle. نیکسٹ ڈے کے اندر وہ اس فش کو لے کر تھکا بھی ہوتا ہے کافی، از ٹائرڈ، تو اس کو لے کر وہ کوس کی طرف جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کی بدقسمتی، اس کی ایک انفارچونیٹلی the sharks attack on one، کیونکہ وہ مری ہوئی فش کو دیکھتے ہیں، شارکس دیکھتی ہیں تو اس کی طرف جو ہے وہ لپکتی ہیں، اس کی طرف وہ دوڑتی ہیں اور ساحل سمندر تک وہ اس کی بوٹی بوٹی کرتے ہیں، آئی مین اس کو مکمل طور پر اس کا اسکیلٹن بن جاتا ہے، اس کو مکمل طور پر کھا لیتے ہیں، سوائے چند ایک گوشت کے، چند ایک فلیش کے۔ اب سینٹیاگو اپنی بوٹ کو ساحل کے پاس کھڑا کرتا ہے تو دوڑا دوڑا اس کا اسٹوڈنٹ مینولن اس کی طرف بھاگتا ہے، یہ سیدھا ہٹ میں جاتا ہے اور ہٹ میں جا کے اپنے الٹا باڈی کو الٹی کر کے وہ وہاں پر جا کے لیٹ جاتا ہے، بیڈ پر لیٹ کر جاؤ تو پھر مینولن اس کے لیے ویکسین لے کر آتا ہے اور اس کے زخمی ہاتھ دیکھ کر وہ بہت پچھتاتا ہے کہ کاش میں اپنے استاد کے ساتھ جا چکا ہوتا، میں اس کی ہیلپ کرتا، اور پھر وہ اسے اپنے ٹیچر کو تسلی بھی دیتا ہے کہ میں نے وہ فش دیکھی ہے جو آپ پکڑ کے لائے ہیں، وہ فش نہیں رہی، وہ اسکیلٹن ہے، لیکن وہاں پر لوگوں کا ایک کراؤڈ اکٹھا ہوا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سوال کو نہ چھوڑیں، آپ کا سوال ایک عظیم شخص ہے، یہ وہ عظیم شخص ہے جو کبھی نہ کبھی اس جیسی کئی بڑی مچھلیاں جو ہے وہ پکڑ لے گا۔ اس کے ساتھ یہ ناول اپنے اختتام پذیر کو ہوتا ہے، اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ اب اس سارے ناول کے اندر میں جو اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، کیا چیز ہے کہ ایک آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، ایک آدمی کو سینٹیاگو کی طرح دنیا کی مصیبتوں سے لڑنا چاہیے، تندی بانی مخالف سے نہ گھبرا اے رکا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے۔ اینڈ اے مین از ناٹ، اے مین کین نیور بی ڈیفیٹڈ دو ہی کین بی ڈسٹرائڈ۔ ایک آدمی ڈسٹرائڈ ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کو ڈیفیٹ نہیں ہو سکتی۔ اور ہیمنگ وے اینڈ پر کہتے ہیں سینٹیاگو کے الفاظ کے اندر کہ hell with luck I shall bring the luck with me myself، کہ hell with luck، پہاڑ میں جائے luck، میں اپنی قسمت خود بناؤں گا اور اپنی جو ہے وہ زندگی خود جیوں گا اور کامیابی رکھوں گا۔ اب آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر آپ کو اس ناول کی جو مین اسائنمنٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور خوش رہیے، اسٹے سیف ایٹ ہوم، and may Allah protect you from COVID-19 and other diseases.